میں تو کہتا ہوں یہ بزرگ جو مزاروں میں دفن ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اونچی آواز میں کہ اللہ یہ جو بابا جی چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے معاف کر دے. اب اگر آپ سے کوئی کہ یہ تو گناہ کرتے نہیں تھے، ان کو کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے نا، تو گناہ ہو سکتا ہے. نہیں بڑے نہیں کرتے تھے، چھوٹے کرتے، چلو یہ کہہ دو کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں اللہ معاف کر دے، ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. دعا کی ضرورت تو سب کو ہے. کون شخص ہے جو دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے؟ تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے، جو ظاہر کیے، وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو. تو یہ بلند آواز سے وہاں دعائیں کریں، اور چاہے جس مزار پہ آپ نے جانا، دیکھیں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا نا. جی دعا سب کے لیے کرنی چاہیے، لیکن مرزے کا یہ اصرار ہے کہ مزارات والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ یہ جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے یا اللہ انہیں معاف کر دے، اور اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اور اس پر گنجا سانپ مسلط نہ ہو. اور اگر کوئی اس انداز سے روکنے کی کوشش کرے تو مرزا نے اس پر ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہ نبی تھے، کیا یہ پیغمبر تھے. اس پر مرزا سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کرنے کا یہ انداز، یہ طریقہ کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے کہ یوں دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ بندہ جو چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اسے معاف کر دے اور اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں؟ یہ انداز کس حدیث میں سکھایا گیا ہے، کس آیت میں سکھایا گیا ہے، کس صحابی نے یہ انداز سکھایا ہے؟ اور مرزا سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جن شخصیات کو مرزا اپنی پسندیدہ اور محبوب شخصیات قرار دیتا ہے، مثلا مولانا مودودی، مولانا اسحاق، ڈاکٹر اسرار صاحب، علامہ البانی اور یوسف القرضاوی وغیرہ وغیرہ، ان شخصیات میں سے کسی کا نام لے کر کبھی آج تک مرزا نے اپنی ویڈیو میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی ہو، مرزا ثابت کر دے. اور اگر ان الفاظ کے ساتھ مرزا نے ان کا نام لے کر کبھی اس طرح کی دعا نہیں کی تو پھر ہمارا سوال ہے کیا مرزا ان کو نبی مانتا ہے، کیا مرزا ان کو پیغمبر مانتا ہے؟ اور یہ سوال خود مرزا اٹھا رہا تھا کہ جو آدمی روکنے کی کوشش کرے اسے کہو کیا یہ نبی تھے، کیا یہ پیغمبر تھے. تو ہم بھی مرزا سے پوچھتے ہیں کہ ان شخصیات کا نام لے کر کبھی ان الفاظ کے ساتھ دعا نہ کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مرزا ان کو پیغمبر مانتا ہے، نبی مانتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مرزا کو اگر کوئی اس انداز سے دعا کرنے سے روکے تو مرزا سوال اٹھاتے ہیں کیا ان سے گناہ نہیں ہو سکتے؟ تو ہم بھی مرزا سے سوال کرتے ہیں کیا ان شخصیات سے گناہ نہیں ہو سکتے؟ ان کا نام لے کر اس انداز سے ان الفاظ کے ساتھ کبھی بھی دعا نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ مرزا اپنی پسندیدہ شخصیات کے لیے دعا کس طرح کرتا ہے وہ بھی آپ سن لیں. میں تمام اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، تمام ویور سے، کہ یوسف القرضاوی صاحب کے لیے خصوصی دعائے خیر کریں، اور میں بھی ان کے لیے دعائے خیر کر دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما، اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. بحیثیت انسان ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ان سے درگزر فرما، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما. ہمارے جتنے بھی استاد فوت ہو چکے ہیں اللہ، تمام وہ علماء جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، خصوص بالخصوص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما، اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرما. ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل اور میل باقی نہ رکھ. جی ناظرین، فرق دیکھ لیا آپ نے. اپنے بابوں کے لیے مرزا جب دعا کرتا ہے کس انداز سے کرتا ہے؟ اپنے بابوں کے لیے دعا کرتے ہوئے مرزا نے سرے سے گناہ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والی بات تو دور کی بات ہے، مرزا نے گناہ کا لفظ ہی نہیں بولا. یہاں مرزا نے کیا لفظ بولے کہ جی بحیثیت انسان ان سے جو کوتاہیاں ہوئیں. مرزا کو تو یہاں یوں کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ یہ جو میرے بابے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے یا اللہ انہیں معاف کر. مرزا کو تو کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، لیکن یہاں مرزا نے یہ دونوں باتیں نہیں کی. اسی سے آپ سمجھ لیں کہ دعا کا مہذب طریقہ کون سا ہے اور غیر مہذب کون سا ہے، تمیز والا کون سا ہے اور بدتمیزی والا کون سا ہے. مزارات پر جا کر دعا کرنے کا جو طریقہ مرزا نے بتایا، اگر مرزا سمجھتا ہے کہ یہ مہذب طریقہ ہے، تمیز والا ہے، بدتمیزی والا نہیں ہے، تو اپنی محبوب شخصیات کا نام لے لے کر اس طرح مرزا دعا کیوں نہیں کرتا ان کے لیے؟ کچھ دن پہلے ایرانی صدر کی موت پر مرزا نے دعا کی تھی، کس انداز سے کی تھی ذرا آپ وہ سن لیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے،
انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے۔ جی ناظرین، دیکھ لیا آپ نے فرق۔ مزارات پر دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے مرزا نے کبھی یہ الفاظ نہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر دے، کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہے، اور یہاں مرزا یہ جملہ بھی بول رہا ہے۔ پھر ایرانی صدر کے لیے دعا کرتے ہوئے مرزا نے گناہ کا لفظی سرے سے استعمال نہیں کیا۔ وہاں کیا کہہ رہا تھا کہ جو چھپ چھپ کر انہوں نے گناہ کیے ہیں، یہاں اس نے غلطیاں، کوتاہیاں یہ لفظ بولا ہے، سرے سے گناہ کا لفظ ہی نہیں بولا۔ اسی انداز سے دعا مزارات پر بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن مرزا نے پوری بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا۔ اگر مرزا کہتا ہے یہ بدتمیزی نہیں ہے، تو مرزا اپنی پسندیدہ شخصیات کا نام لے لے کر اس طرح کی دعا ایک دفعہ کر کے دکھا دے۔ ایرانی صدر کے لیے دعا کرتے ہوئے مرزے کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ جو اس نے چھپ چھپ کر گناہ کیے تھے اسے معاف فرما، یا اللہ اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں۔ یہ دعا ایرانی صدر کے لیے بھی تو کرنی چاہیے تھی۔ کیا مرزا ایرانی صدر کو نبی مانتا ہے؟ کیا اس کو پیغمبر مانتا ہے؟ کیا اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سوالات تو اٹھیں گے، کیونکہ یہ سوالات خود مرزے نے اٹھائے ہیں۔ اینڈ پہ میں اس حوالے سے سب کے لیے دعا کروں گا، خواہ ہمارے کشمیر کے مسلمان ہوں، خواہ پشاور بم دھماکے میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، خواہ مشرف صاحب، سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے۔ یہاں پرویز مشرف کے لیے دعا کرتے ہوئے مرزے نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ یا اللہ اس نے جو چھپ چھپ کر گناہ کیے اسے معاف فرما، یا اللہ اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ نہیں، یہ الفاظ نہیں کہے، لیکن مزارات پر دعا کرتے ہوئے مرزا طریقہ کیا سکھا رہا تھا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ مزار پہ حاضری کا مدنی طریقہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے بعد کہنا ہے اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ، ہاں جو چھپ کے یہ کرتے رہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ یہ ہے مدنی طریقہ جی، کرو۔ کسی مسلمان صاحب قبر کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کا یہ طریقہ کیا کسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے؟ اگر بتایا ہے تو مرزا ثابت کرے، نہیں بتایا تو مرزا اس کو مدنی طریقہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے جو نہ کسی آیت میں، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اگر یہ واقعی مدنی طریقہ ہے تو مرزا اپنی پسندیدہ شخصیات کا نام لے لے کر اس طرح دعا کیوں نہیں کرتا؟ مرزے کی طرف سے یہ فرق ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طریقہ مدنی طریقہ نہیں ہے، یہ منگولی طریقہ ہے۔